اور میں السلام علیکم، 22 مارچ کی کال لے کے آپ کے ساتھ ہوں۔ سب سے پہلے آج کے سیشن کو ریپ اپ کرتے ہیں۔ آج کا سیشن تو اگر آپ دیکھیں تو پورا دن 40,900 اور 850 کے گرد گھومتا رہا پورا دن۔ صرف بیچ میں ایک ہمارے پاس ایک پریشر کی ویو آئی تھی جس نے لو ٹیسٹ کیا میرے خیال میں 40,697 کا۔ یہ تقریباً 11 بجے کے قریب یہ ہوا، اور جو آپ کو امیڈیٹ ٹارگٹ دیا گیا تھا اس کو قریب سے ٹیسٹ کیا، کیونکہ 4667 636 ہمارا لیول تھا تو اس کے قریب گیا، اور پھر بڑا شارپلی ریکور بھی ہوا۔ اور وہ ریکوری تو بڑی اچھی تھی، مگر والیوم جو ہے بہت کم رہے۔ اگر میں کل سے مقابلہ کروں تو 31% اور والیوم کم ہو گئے۔ ویسے ہی پچھلے دنوں میں والیوم کچھ کم ہوئے ہیں، مگر آج کل کے مقابلے میں 31% اور کم ہو گئے۔ پورے دن میں 6,34,00,000 کے قریب والیوم تھا 100 انڈیکس کا۔ اگر آپ دیکھیں تو جس طرح میں نے کہا کہ پورا دن مارکیٹ 40,882 پہ اسٹرگل کرتی نظر آئی، تو یہ تھوڑی سی چیز ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ایک رسہ کشی کی کیفیت تھی بلز اینڈ بیئرز کے درمیان، جو 40,900 کے آس پاس مارکیٹ کو ہولڈ کیے ہوئے تھی۔ تو ویسے تو دونوں کے درمیان ایک رسہ کشی کی کیفیت تھی، مگر آپ اگر لو کے اعتبار سے دیکھیں تو بلز ور ان مور پاور کہ انہوں نے لو کے پاس دوبارہ نہ جانے دیا، نہ ہی اس لیول کو توڑا۔ تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے، مگر ابھی اس پر کچھ زیادہ بات کرنا مناسب اس لیے نہیں ہوگا کہ وی ہیو ٹو لک ان ٹو دی نیکسٹ سیشن کہ ہاؤ بلز ریئیکٹس ان نیکسٹ سیشن۔ تو یہ تو بہرحال آج کا سیشن تھا۔ اب چلتے ہیں پاسبلٹیز اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ تو پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ سے پہلے آپ کے سامنے پریسائز لیول ہیں جو کہ اپڈیٹڈ ہیں۔ تو پاسبلٹیز یہ ہیں کہ بے شک آج کی کلوزنگ تھوڑی سی آپ کو دعوت دیتی ہے کہ مارکیٹ میں شاید ریکوری ہونے جا رہی ہے، مگر اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ریکوری کا پیچھا کیجئے کہ ابھی بیئرز اس میں سے ختم نہیں ہوئے ہیں۔ دا اوور آل ٹرینڈ از بیئرش، جو ابھی بیئرز کا پاور موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ انڈیکس کل 40,893 948 کے نیچے نہیں ٹریڈ ہونا چاہیے اگر تو اس ریکوری کو کنٹینیو کرنا ہے۔ مطلب میں ریکوری لے رہا ہوں آج کے لو سے، ورنہ تو اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ آج پورا دن جہاں رہی وہیں کلوز ہو گئی ہے۔ مگر میں اگر لو سے اس کو دیکھوں تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، 200 پوائنٹ 250 کی ریکوری آج ہوئی ہے۔ تو اگر اس ریکوری کو کنٹینیو کرنا ہے تو مارکیٹ کو 40,948 کے اوپر ٹریڈ کرنا ہوگا۔ ایسا کرتی ہے تو پھر ایک لمیٹڈ ریکوری ہو سکتی ہے، اور وہ لمیٹڈ ریکوری جو ہے اس کے لیے ہمارے پاس اگلا ہی لیول جو ہے 41,035-87 کا، وہ بہت اہم ہے۔ اس میں بھی کافی ریزسٹنس پائی جاتی ہے۔ اگر وہ ٹوٹ گیا تو پھر مارکیٹ 41,237 تک جانے کی کوشش کرے گی۔ یہ تو ہو گئے ہمارے پاسبلٹیز 948 کے اوپر۔ اب کیا ہو اگر 40,893 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے؟ تو آبویسلی پھر مارکیٹ میں آپ کو پیچھے رہنا چاہیے بیک فٹ پہ، اور ایکسائٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس طرح کل میں نے اسکرپٹ کال میں کہا تھا کچھ سٹاکس کے بارے میں کہ بھائی یہ کھلتے ہی ہائی بنا لیں گے اور اس کے بعد فارغ ہو جائیں گے، آپ نے کچھ سٹاک میں آج ایسا دیکھا ہو۔ تو اس طرح انڈیکس میں بھی یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جس ریکوری کی آپ امید کر رہے ہیں وہ مارکیٹ کھلنے کے ساتھ ہی اوپر ہی کھل جائے، اوپر بن جائے، اور اس کے بعد پھر پریشر لے لے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ 10 بجے انڈیکس کہاں ٹریڈ کرتا ہے، 893 کے نیچے یا 948 کے اوپر ہے، والیوم کیسے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کو، یہ سینٹیمنٹل انالیسس کے ٹولز ہیں، جب آپ دن میں ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ بہرحال کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، اگر مارکیٹ 40,657 604 کا لیول توڑ دیتی ہے
تو پھر جناب یہ جو مندی کا رجحان پچھلے 4-5 سیشن سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ نہ صرف کنٹینیو ہوگا بلکہ تھوڑا سا بدتر ہو جائے گا، ورسٹ ہو جائے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پھر ہم کو شاید والیومز بھی دیکھنے کو ملے سیلنگ کی شکل میں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آج بہت سے سٹاکس نے اپنے اٹموسٹ ٹارگیٹس اچیو کیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کئی سٹاک کے بارے میں آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ اوپر کھل کے ٹارگیٹ اچیو کر لیں پھر نیچے آ جائیں۔ آپ آج میں جو سٹاکس دیکھ رہا تھا، میں ابھی سوشل میڈیا پہ بھی وہ پوسٹ کروا دوں گا آج کی کال کے کچھ سٹاکس، تو اس میں ہم کافی سارے سٹاک دیکھ رہے تھے جو ٹریگر ہی نہیں ہوئے، مطلب یہ کہ جن کے اوپر لانگ کرنا تھا اس لیول کو انہوں نے ہٹ ہی نہیں کیا، باوجود اس کے کہ وہ پچھلے دنوں میں کچھ تیزی کر رہے تھے، اس میں اچھی ایفرٹ ہو رہی تھی۔ تو یہ یقیناً انڈیکس کا رجحان تھا، اور دوسرے ریسکیجول ہونا پورٹ فولیو کا۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب مومنٹم گر رہا ہو تو باہر نکلیں، بجائے یہ کہ اس کے ساتھ بیٹھے رہیں نیچے جائیں۔ باہر نکلیں، ہو سکتا ہے 2 دن 3 دن کے لیے آپ کو کوئی دوسرا سٹاک مل جائے، اور اگر آپ نے ایکیومولیشن کالز لی ہوئی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایکیومولیشن کے جو سٹاکس آپ کو دیے گئے تھے ان تقریباً تمام سٹاکس کو میں نے پرفارم کرتے دیکھا، بے شک بہت زیادہ نہیں پرفارم کر رہے تھے، 1 سے 2.5% پرفارم کیا انہوں نے، 1 سے 2.5% پازیٹیو گئے، مگر اس انڈیکس میں ان حالات میں ان کا پازیٹیو رہنا ہی خوش آئند ہے۔ اب اگر کل 150 پوائنٹ یا 100 پوائنٹ مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو آبویسلی آپ کو وہ ایک اچھا گین آج کا اور کل کا ملا کے دے دیں گے۔ تو لہذا مارکیٹ میں اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرنا حالات کے اعتبار سے ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ بہرحال کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، میرا ماننا یہ ہے کہ اگر 40,893 کے نیچے ٹریڈ کرے تو بیک فٹ پہ آ جائیے، اور 600 کا لیول توڑے تو ایکسپیکٹ کیجئے کہ والیوم بھی آئے گا اور فورس سیلنگ سیل آف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور 40,948 کے اوپر اگر ٹریڈ کرتی ہے تو لیمیٹڈ گین جو بتا دیا میں نے آپ کو، کیونکہ جو کمفرٹ زون ہے بلز کا وہ موجودہ کلوزنگ سے ذرا دور ہے ابھی، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا سلیکٹیو رہیے، ٹارگیٹڈ رہیے۔ آپ دیکھ رہے ہو بائنگ ٹارگیٹ کیسے اچیو ہوتی ہے، جن سٹاکس کے آپ کو باقاعدہ لیولز بتائے گئے تھے کہاں پہ بائی لگائی جائے، اور ان سٹاک میں آپ کو بائی بھی ملی ہے۔ تو میرے خیال میں یو آر ڈوئنگ گڈ، اور آج ان کی پرفارمنس بھی دیکھ لی اس ڈپریس مارکیٹ میں۔ تو جناب ان لیول اور ٹریگرز کو ریسپیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدے میں رہیں گے۔ بہت شکریہ مجھے سننے کا، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اگر آپ کو یہ کال پسند آتی ہے تو اپنے دوستوں میں اور احباب میں ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے، صحت مند رکھے، ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے۔ اللہ حافظ۔